السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کی عمروں میں، اعمال میں، اخلاق میں ترقی عطا فرمائیں، آمین۔ عزیز طلبہ کرام، میں ہوں آپ کا استاذ معراج الدین دوحہ۔ میں آپ کو یہاں پہ کلاس ششم کی اردو پڑھاؤں گا، البدر ہائر سیکنڈری اسکول گارڈن ایسٹ کی جانب سے۔ پہلی باقاعدہ آن لائن کلاسز میں آپ سب طلبہ کرام کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ کرام، حمد کی تعریف آپ گزشتہ کلاسز میں پڑھ چکے ہیں، یہاں میں دہرا دیتا ہوں۔ حمد یہ بیٹا عربی لفظ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں تعریف کے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں حمد باری تعالیٰ، اور اس کے نیچے میں نے مختلف تصاویر آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ حمد شاعری کی اصناف یعنی قسموں میں سے پہلی قسم ہے، پہلی صنف ہے۔ اب حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت کی تعریف، اس کی صفات اور اس کے کمالات بتائے جاتے ہیں۔ یہ دنیا، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، پوری کہکشاں، سمندر، غرض ہر چیز اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کے وجود کی گواہی دے رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں یکتا ہے اور عبادت کے لائق اس ہی کی ذات ہے۔ یہ ہمارا آپ کا ایمان اور یقین ہے۔ زیر نظر اسکرین پر آپ دیکھیے، دائیں جانب میں نے دو تصاویر دی ہے جو کہ سمندر کی ہے۔ اب دیکھیے، کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ جو بھی روئے زمین پر جاندار ہے اس کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ اگر آپ سمندر جائیں تو آپ کو لگے گا کہ کائنات تو بس سمندر ہی سمندر ہے، اور پھر سمندر میں اللہ رب العزت نے پانی میں ڈبونے کی حیثیت رکھی ہے کہ وہ ڈبوتا ہے۔ یہ کمال ہے اس کا، کتنا بڑا سمندر۔ یا اگر آپ ریگستانی علاقوں میں جائیں تو آپ کہیں گے کہ دنیا تو بس ریگستان ہی ہے، یا اگر آپ پہاڑوں کی طرف چلے جائیں تو آپ کہیں گے کہ دنیا میں تو صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ۔ والجبال اوتادا، قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو زمین پر میخیں بنا کر ٹھوک دیا۔ جب اللہ رب العزت نے زمین پیدا کی تو وہ ہلنے لگی، تھرانے لگی۔ اللہ رب العزت نے اس پر پہاڑ میخ کی صورت میں ٹھونک دیے تاکہ یہ ہلے نہیں۔ والجبال اوتادا، اگر پہاڑی سلسلہ جات آپ دیکھ لیں، یا آپ کو پتہ ہوگا کہ دنیا کے سب سے بڑی چوٹی وہ ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کی۔ ہمارا جو پاکستان کی سب سے بڑی چوٹی ہے وہ کیٹو کا پہاڑ ہے۔ تو آپ وہاں چلے جائیں تو آپ حیران پریشان کہ بس دنیا میں تو یہی چیز ہے۔ اسی طرح آپ اس کے ساتھ والی تصویر میں دیکھیں، سورج ہے۔ سورج واللہ عالم کتنے سال ہو گئے کہ سورج اپنے مخصوص وقت پر اٹھتا ہے اور اپنے مخصوص وقت پر غروب ہو جاتا ہے۔
تو یہ ڈیوٹی کس نے لگائی؟ کیا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اتنی بڑی کائنات خود بخود چل رہی ہے؟ نہیں، یقیناً اس کائنات کو چلانے والا ایک ایسا عظیم ڈیزائنر، ایک ایسا عظیم کریٹر ہے کہ اس کے حکم کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ سورج کو دیکھ لیں، سورج میں اتنی روشنی ہے، اتنی گرمی ہے کہ سورج کے قریب جانے کا بھی نہیں سوچا جا سکتا، اتنی گرمی۔ تو اس میں یہ گرمی کس نے رکھی ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ اگر آگ جلاتی ہے تو یہ صفت کس نے رکھی ہے بھائی؟ اللہ رب العزت۔ پانی اگر ڈبوتا ہے تو یہ صفت کس نے رکھی ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ لیکن جب اللہ رب العزت کا حکم ہوا آگ کو کہ تو میرے بندے ابراہیم کو نہیں جلائے گی، تو وہ آگ ان کے لیے گلے گلزار ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ آگ یا سورج یہ بھی مخلوق ہے، اور جب اس کے خالق نے ان کو حکم دیا کہ تم میرے نبی کو نہیں جلاؤ گے، تو انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہی حکم دیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پانی پر تیر کے جا رہے ہیں، پانی ان کو ڈبو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں تھا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں، جب سورج اپنی ڈیوٹی کر کے چلا جاتا ہے، کام کاج میں بھی آپ دیکھتے ہو کہ ایک شفٹ کی اگر ڈیوٹی ختم ہو جائے، مزدور چلے جاتے ہیں تو دوسری شفٹ شروع ہو جاتی ہے، اور دوسری شفٹ والے جب چلے جاتے ہیں تو تیسری یعنی سی شفٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح جب سورج کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت نے ڈیوٹی لگائی ہے چاند کی۔ چاند اپنی روشنی کہاں سے مستفاد کرتا ہے، کہاں سے پکڑتا ہے، کہاں سے لیتا ہے؟ یہ سورج سے اپنی روشنی لیتا ہے، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو یہ ہمیں روشنی دیتا ہے۔ اگر آپ کسی میدانی علاقے میں ہوں یا دیہی علاقے میں ہوں تو آپ وہاں چاند کی آب و تاب دیکھ کر مبہوت رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے، یا اللہ اتنی رات لیکن سب کچھ صاف دکھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چاند روشنی کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ باغ باغیچے میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہزار اقسام کے پھول، ہر پھول کی الگ خوشبو، ہر پھول کی رنگت الگ، ہر پھول کے خواص الگ۔ اب جیسے پھول کے خواص ہوتے ہیں نا کہ اس کے لیے آب و ہوا ضروری ہے، مثلا کچھ ایسے پھول یا پودے ہیں جو کراچی کی آب و ہوا میں پل بڑھ نہیں سکتے، ان کے لیے ٹھنڈے علاقے چاہیے۔ یا اگر ایسے پھول یا درخت جو ٹھنڈے علاقوں کے ہیں، اگر آپ اسے یہاں لے آئیں، بلکہ میں مثال دوں گا سمندر کی مچھلی کی۔ ہمارا سمندر کراچی کا یہ گرم پانی کا ہے، اگر یہاں سے آپ مچھلیاں کچھ پکڑ کے زندہ اوپر ہمارے گاؤں سوات لے جائیں اور وہاں اس پانی میں ان مچھلیوں کو چھوڑ دے تو وہ اس میں سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ کون کر رہا ہے یہ سب؟ مچھلی وہی، پانی وہی ہیں، لیکن یہاں وہ زندہ ہے، وہاں وہ مر جاتی ہے۔ اللہ، نو ون ایلس، صرف اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اسی نے تمام چیزوں کو ان کے صفت اور کمالات دیے ہیں، اور وہی اس پر قادر ہے کہ وہ ان سے ان کے کمالات اور صفات کو کھینچ لے۔ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اسی طرح اگر میں آپ کو ایک اور مثال دوں تو وہ مثال ہوگی پانی کی۔ آپ کراچی سے پانی لے جائیں اور سوات کے یخ بستہ سمندر سے کچھ مچھلیاں پکڑ لیں اور ان مچھلیوں کو اس بالٹی میں کراچی والے پانی میں ڈال دیں، وہ سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ تو الغرض مقصد یہ ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ بس ایک دھماکہ ہوا اور کائنات بن گئی،
نہیں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی گھڑی، اس کو بنانے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، کتنی مشینریوں سے اس کے چھوٹے چھوٹے پرزے کر کے جو ہے بنایا جاتا ہے. تو ایک چھوٹی سی گھڑی، بلکہ اس کو بھی چھوڑ دیجیے، آپ کو روٹی چاہیے، آپ کے پاس گندم ہے لیکن گندم کی شکل میں ہے، آٹا نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سب سے پہلے اس گندم کو پیس کر آٹا بنائیں گے، پھر اس میں سے جو اس کے موٹے موٹے ذرات ہیں وہ چھان کر الگ کر دیں گے، اور جو باریک ذرات ہے وہ آٹے کی صورت میں آپ اکٹھا کر لیں گے. لیکن روٹی آپ کی اب بھی نہیں تیار. آپ اس میں کیا کریں گے؟ آپ اس میں مزید محنت کریں گے. آپ اس میں نمک ڈالیں گے، آپ اس میں خمیر ڈالیں گے، آپ اس میں پانی ڈالیں گے، پھر اس کے ساتھ بھی محنت کر کے ہاتھوں سے گوندیں گے. آپ نے مزید محنت کی مگر آپ کی روٹی تیار نہیں. آپ مزید محنت کرتے ہیں، آپ آگ کا الاؤ روشن کرتے ہیں، اس پر توا رکھتے ہیں، توے کے گرم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، اور بعد ازاں جب توا گرم ہو جائے اس پر آپ روٹی کو بیل کر پکاتے ہیں. یہاں بھی روٹی 2 سے 3 منٹ لیتی ہے پکنے میں. اس کے بعد روٹی آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں، آپ اپنی بھوک مٹا سکتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی روٹی کے لیے ہمیں اتنی جھنجھٹوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو لازمی ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو اتنی بڑی کائنات ہیں، یہ ایویں خود بخود دھماکے سے وجود میں آ گئی؟ نہیں، یقیناً اس کے پیچھے اس کا بنانے والا ہے، اس کائنات کا بنانے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے. اور جب وہ اتنی بڑی ذات ہے تو اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ وہی اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اس کی مانی جائے، اور وہ جیسا کہتا ہے کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسی نے پیدا کیا، وہی رزق دے رہا ہے. ذلت اور عزت اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی کو ترقی دینا اسی کے ہاتھ میں ہے. اگر پوری دنیا مل جائے اور کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے وہ نقصان اس کو نہیں پہنچا سکتا، جب تک اللہ نہ چاہے. اور اگر پوری دنیا مل جائے اور کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے مگر اللہ نہ چاہے تو اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تو بھائیو، یہ یقین ہمارے دلوں میں پختہ ہو جائے کہ ہم اپنے بنانے والے کی عبادت کریں اور اس کی بڑائی اپنے دل میں پختہ کر لیں. تو بھائی، آج کا سیشن ہم اسی پہ موقوف کر دیتے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اور آپ کے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ آپ حضرات میں سے ہر بچہ حمد کو کم سے کم 2 سے 3 دفعہ ریڈ کریں، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کی ریڈنگ، اس کے الفاظ معنی اور جو کچھ بھی ہیں انشاءاللہ وہ ہم کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اللہ رب العزت ہم سبھی کو اپنی رضا پہ راضی فرما دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.